السلام علیکم لیبرا یعنی برج میزان کے میرے عزیز متوازن اور انصاف پسند دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آج آپ کے لیے ستاروں کی دنیا سے ایک انتہائی اہم اور گہرا پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ایک ایسا پیغام جو اس ہفتے یعنی 8 نومبر سے 14 نومبر 2025 تک آپ کی زندگی کی سمت اور رفتار پر گہرے اثرات مرتب کرنے والا ہے۔ یہ ہفتہ کوئی عام ہفتہ نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا وقت ہے جب کائنات آپ سے آپ کی فطری حکمت، آپ کے صبر اور آپ کے توازن کا بھرپور امتحان لینے جا رہی ہے۔ جس طرح سورج جو دن کو روشن کرتا ہے، رات میں اس کا رویہ اندھیرا پیدا کرنا ہوتا ہے، یہ ایک فطری عمل ہے جسے ہم قبول کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ذہانت اور مواصلات کا سیارہ عطارد یعنی مرکری بھی ہر سال 3 سے 4 بار اپنی رفتار کو سست کر کے الٹی چال چلتا ہے، جسے ہم ریٹروگریڈ کہتے ہیں۔ یہ بھی کائنات کا ایک فطری عمل ہے اور اس ہفتے ہم اسی عمل کا ایک اہم مرحلہ دیکھنے جا رہے ہیں۔ اس ہفتے 2 بڑے اور اہم سیاروی واقعات پیش آئیں گے جو آپ کی زندگی پر نمایاں طور پر اثر انداز ہوں گے۔ پہلا واقعہ 9 نومبر کو ہوگا جب عطارد ریٹروگریڈ ہو جائے گا، اور دوسرا اس کے ٹھیک 2 دن بعد 11 نومبر کو جب قسمت اور وسط کا سیارہ مشتری بھی ریٹروگریڈ ہو جائے گا۔ اور یہ سب اس وقت ہو رہا ہے جب عمل اور توانائی کا سیارہ مریخ اور نظم و ضبط کا سیارہ زحل بھی پہلے سے ہی ریٹروگریڈ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان پر موجود 7 اہم سیاروں میں سے 4 سیارے ایک ہی وقت میں الٹے رخ پر سفر کر رہے ہیں۔ یہ ایک غیر معمولی کائناتی توانائی کا اجتماع ہے اور اس کا اثر آپ کی شخصیت، آپ کے جذبات، آپ کے مالی معاملات، آپ کی تعلیم، آپ کی صحت، آپ کے سفر اور آپ کے قریبی تعلقات پر بہت واضح طور پر محسوس ہوگا۔ آئیے اب ان احتیاطی پہلوؤں پر تفصیل سے بات کرتے ہیں جہاں آپ کو اس ہفتے اپنی فطری سمجھداری کا بھرپور استعمال کرنا ہوگا۔ عطارد کی ریٹروگریشن آپ کے ذائچے میں ایک ایسے مقام پر ہو رہی ہے جو آپ کے سفر، آپ کی تعلیم اور آپ کے سوچ کے انداز کو براہ راست متاثر کرتی ہے۔ اس کا سب سے پہلا اور واضح اثر آپ کے سفر کے منصوبوں پر پڑ سکتا ہے۔ اگر آپ اس دوران کہیں سفر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس میں غیر متوقع رکاوٹیں، تاخیر یا پریشانیوں کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی فلائٹ کینسل ہو جائے، آپ کا سامان گم ہو جائے، یا آپ کو راستے میں گاڑی کی خرابی جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑے۔ اس لیے میرا مشورہ ہے کہ اگر ممکن ہو تو اگلے 25 دن تک کسی بھی غیر ضروری سفر سے مکمل پرہیز کریں۔ اگر سفر کرنا انتہائی ضروری ہو تو اپنی تمام بکنگز کو 2 بار چیک کریں، اپنے تمام دستاویزات کو سنبھال کر رکھیں اور وقت سے پہلے ایئرپورٹ یا اسٹیشن پہنچیں تاکہ کسی بھی غیر متوقع صورتحال سے نمٹا جا سکے۔ عطارد کی یہ الٹی چال آپ کی ذہنی کیفیت پر بھی گہرا اثر ڈالے گی۔ آپ جو فطرتاً متجسس اور لوگوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس ہفتے آپ کا ذہنی تجسس حد سے زیادہ بڑھ سکتا ہے۔ آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں، خاص طور پر اپنے قریبی دوستوں اور شریک حیات کو غیر ضروری طور پر آزمانے یا ان کے اخلاص اور وفاداری کی جانچ کرنے لگیں گے۔ آپ ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر شک کریں گے اور ان کے ہر عمل کے پیچھے کوئی چھپا ہوا مطلب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ رویہ آپ کے تعلقات کے لیے انتہائی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ کوئی بھی شخص یہ پسند نہیں کرتا کہ اسے بار بار شک کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ اس لیے اپنے اس رجحان پر قابو پانے کی کوشش کریں اور اپنے پیاروں پر بھروسہ قائم رکھیں۔ اگر آپ طالب علم ہیں یا کسی بھی ایسے شعبے سے وابستہ ہیں جہاں ذہنی کام کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ ہفتہ آپ کے لیے اضافی محنت کا تقاضا کر رہا ہے۔ عطارد کی ریٹروگریشن کی وجہ سے آپ کی تعلیمی اور ذہنی توجہ میں واضح کمی آ سکتی ہے۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کا ذہن بھٹک رہا ہے اور آپ کسی ایک موضوع پر زیادہ دیر تک توجہ مرکوز نہیں کر پا رہے۔ وہ میزان افراد جو اب تک اپنی پڑھائی یا امتحانات کی تیاری میں سستی برتتے رہے ہیں، ان کے لیے اب یہ وقت انتہائی مشکل ثابت ہو سکتا ہے۔ اب انہیں دوسروں سے دگنی محنت کرنا ہوگی تاکہ وہ اس ذہنی دھند کا مقابلہ کر سکیں۔ ایک اور خطرناک رجحان جو آپ میں اس ہفتے پیدا ہو سکتا ہے وہ ہے فیصلوں میں جلد بازی اور شارٹ کٹس کی خواہش۔ جب کاموں میں تاخیر ہوتی ہے اور رکاوٹیں آتی ہیں تو انسان قدرتی طور پر کوئی آسان راستہ تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن عطارد کی ریٹروگریشن میں لیا گیا کوئی بھی شارٹ کٹ آپ کو ایک لمبی اور مشکل گلی میں پہنچ جا سکتا ہے۔ یہ لالچ آپ کو وقتی طور پر بہت پرکشش لگے گا، لیکن یہ آپ کے لیے کسی بڑے نقصان یا غلط سمت میں ایک بڑے قدم کا باعث بن سکتا ہے۔ اس لیے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور ہر کام کو اس کے صحیح اور مکمل طریقے سے کرنے کی کوشش کریں۔ آپ جو اپنی نرم گفتگی، سفارتداری اور میٹھے لہجے کے لیے جانے جاتے ہیں، اس ہفتے آپ کو اپنی گفتگو میں بھی ایک غیر معمولی تبدیلی محسوس ہو سکتی ہے۔ عطارد کی یہ توانائی آپ کی گفتگو میں سختی، دوسروں پر حکم چلانے کا انداز اور عدم برداشت کا رجحان پیدا کر سکتی ہے۔ آپ کو لگے گا کہ آپ کی بات سنی نہیں جا رہی،
جس کے رد عمل میں آپ کا لہجہ تلخ ہو سکتا ہے۔ یہ رویہ آپ کی شخصیت کے بالکل برعکس ہے اور یہ آپ کے قریبی تعلقات، خاص طور پر آپ کے شریک حیات یا بزنس پارٹنر کے ساتھ دوریاں پیدا کر سکتا ہے۔ اس لیے بات کرنے سے پہلے سوچیں اور اگر غصہ آئے تو خاموشی اختیار کرنا بولنے سے بہتر ہے۔ یہ تمام باتیں سن کر آپ کو شاید یہ لگ رہا ہو کہ یہ ہفتہ صرف مشکلات اور پریشانیوں کا ہی نام ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کائنات کا نظام ہمیشہ توازن پر قائم ہوتا ہے اور ہر مشکل کے ساتھ کچھ مثبت پہلو بھی جڑے ہوتے ہیں۔ سب سے بڑی مثبت خبر یہ ہے کہ جو لیبرا افراد پہلے سے محنتی اور اپنے کام کے ساتھ مخلص رہے ہیں، وہ اس مشکل وقت میں بھی دوسروں کے مقابلے میں بہتر نتائج حاصل کریں گے۔ ان کی ماضی کی محنت ان کے لیے ایک مضبوط ڈھال کا کام کرے گی اور وہ ان کائناتی لہروں کا مقابلہ کرنے میں کامیاب رہیں گے۔ عطارد کی یہ ریٹروگریشن دراصل ایک آئینہ ہے جو ہمیں ہماری اصلیت دکھاتا ہے۔ جو لوگ اس مشکل دور میں صبر، سمجھداری اور استقامت کا مظاہرہ کریں گے، وہ نہ صرف اس وقت سے باحفاظت گزر جائیں گے، بلکہ وہ اپنی ان چھپی ہوئی صلاحیتوں کو بھی پہچان لیں گے جن سے وہ پہلے واقف نہیں تھے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ منفی فیز صرف 20 سے 25 دن کا ہے۔ اس کے بعد عطارد سیدھا ہو جائے گا اور آپ دیکھیں گے کہ حالات کتنی تیزی سے دوبارہ درست سمت میں آنا شروع ہوتے ہیں اور آپ کی زندگی میں روانی واپس آ جاتی ہے۔ تو اس ہفتے کا خلاصہ یہ ہے کہ عطارد اور مشتری دونوں کے ریٹروگریڈ ہونے کی وجہ سے آپ کی زندگی میں قسمت کے بجائے کوشش پر انحصار بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ یہ ایک ایسا وقت ہے جب آپ کو 2+2 4 والا نتیجہ ہی ملے گا، یعنی آپ جتنی محنتی طور پر رکی رہیں گی، لیکن اس کا مطلب ہرگز مایوس ہونا نہیں ہے۔ اگر آپ اپنی فطری استقامت، بہترین منصوبہ بندی اور متوازن سوچ کے ساتھ اس مرحلے کا سامنا کریں گے تو آپ اس مشکل فیز کو بھی اپنی کامیابی اور سیکھنے کے ایک نئے موقع میں بدل سکتے ہیں۔ اس کائناتی آزمائش کا مقابلہ کرنے کے لیے میں آپ کو کچھ ٹھوس مشورے اور ہدایات دینا چاہتا ہوں جن پر عمل کر کے آپ اس ہفتے کو بہتر اور پرسکون گزار سکتے ہیں۔ سب سے پہلے، کسی بھی غیر ضروری سفر، کسی نئے کاروبار کے آغاز یا کسی بھی بڑے زندگی کے فیصلے جیسے شادی یا نوکری کی تبدیلی کو کچھ ہفتوں کے لیے مؤخر کر دیں۔ دوسرا، جب آپ کی اپنی سوچ واضح نہ ہو تو بہتر ہے کہ دوسروں کی رائے کو بھی اہمیت دیں۔ اپنے قریبی اور قابل اعتماد لوگوں سے مشورہ کریں، لیکن ہر قسم کی بحث و تکرار سے گریز کریں کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تیسرا، یہ وقت اپنی توانائیوں کو سنبھال کر رکھنے کا ہے۔ اپنی تعلیمی، پیشہ ورانہ اور خاص طور پر اپنی جذباتی توانائیوں کو فضول کاموں یا منفی سوچوں میں ضائع نہ کریں۔ اور چوتھا، اپنے آپ کو بار بار یاد دلائیں کہ یہ صرف 25 دن کا معاملہ ہے۔ اس کے بعد عطارد سیدھا ہو جائے گا اور آپ کے ذہن اور آپ کی زندگی پر چھایا ہوا یہ دباؤ خود بخود ختم ہونے لگے گا۔ آخر میں، میرے پیارے میزان دوستوں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وقت ایک وقتی آزمائش کا ہے، لیکن یہ آپ کی اصل صلاحیتوں کو سامنے لانے کا ایک بہترین موقع بھی ہے۔ جس طرح ایک ماہر کسان جانتا ہے کہ خزاں کا موسم پتے جھڑنے کا نہیں بلکہ زمین کو آنے والی بہار کے لیے تیار کرنے کا وقت ہوتا ہے، اسی طرح آپ کو بھی یہ سمجھنا ہوگا۔ جو لوگ صرف بہار کا انتظار کرتے ہیں وہ خزاں میں مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن جو لوگ خزاں کو پہچان لیتے ہیں وہ اس وقت میں بھی اپنے لیے نئے راستے بنا لیتے ہیں۔ آپ اپنی نیترت میں ہی راستہ بنانے والے ہیں۔ اپنی اس صلاحیت پر بھروسہ رکھیں اور صبر کے ساتھ اس وقت کو گزرنے دیں۔ مجھے یقین ہے کہ اگلے ہفتے جب میں آپ سے نئے سیاروی تغیرات کے ساتھ دوبارہ مخاطب ہوں گا تو آپ اس ہفتے کے تجربات سے بہت کچھ سیکھ چکے ہوں گے۔ اللہ آپ کا نگہبان ہو۔